مسند احمد کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے. آپ نے کہا آمین 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 3 بار. صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں. پوچھا آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں اور باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا. میں نے کہا آمین. کوئی بد دعا اگر جبرائیل امین روح الامین کریں، جو خاص طور سے آج شب قدر اگر ہے اور لیلۃ القدر میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی اور فرشتوں کے ذکر کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام روح الامین کا خصوصی ذکر کیا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح. جب روح الامین کوئی بد دعا کریں اور امام الانبیاء حبیب کبریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں تو بتائیے وہ دعا اس کی قبولیت میں کوئی شبہ ہے؟ یہ تو اللہ کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہیں. کتنا بڑا بد نصیب ہے انسان جو بڑھاپے میں اپنے ماں اور باپ کو یا ان دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. دوسری بار جو آپ نے آمین کہی اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ بھیجے. بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور درود نہیں بھیجتے. جبرائیل امین نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پہ درود نہ بھیجے. بہت سارے لوگ نبی کی محبت میں کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول. یہ درود نہیں ہے. درود کیا ہے؟ نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ہے درود ابراہیمی. اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا درود ہے. اسی طرح اللہم صلی علی نبینا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی نبینا محمد، یعنی جس بھی انداز میں آپ درود بھیجیں یہ درود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اس لیے مومنو تم بھی درود بھیجو. لیکن یا رسول اللہ کہنا یا مدد کے لیے پکارنا یہ درود نہیں، یہ تو کھلا ہوا شرک ہے. اس پہ ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. درود ہی آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں خاص طور سے جب جمعہ کا دن ہو تو تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارے درود مجھ تک پہنچا دیے جاتے ہیں. تو وہ انسان بد نصیب ہے اور اللہ کی پھٹکار کا سبب ہے. پھٹکار اس پر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے. تیسری بار جو آپ نے آمین کہی وہ کیوں کہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے پھر بد دعا دی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، یہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مناسبت سے آپ اس تناظر میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے پھر بد دعا دی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں توبہ اور استغفار کر کے نیکی اور بھلائی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا ہو اس پر بھی اللہ کی پھٹکارو. میں نے کہا آمین. 3 بد نصیب ہیں جو بڑھاپے میں ماں اور باپ کو پائیں اور ان کی ناقدری کریں، ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا لیں، ان پہ بھی اللہ کی پھٹکار. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود نہ بھیجیں ان پہ بھی پھٹکار. اور جو لوگ اس رمضان المبارک کی ناقدری کریں، اس میں توبہ استغفار تلاوت سیام تراویح تہجد اور اسی طرح سے قیام اور دوسرے خیر کے جو کام ہیں صدقہ و خیرات، ان کے ذریعے اللہ کی رضامندی کو نہ حاصل کر سکے ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے. کتنے بڑے بد نصیب ہیں لوگ. آپ حیرت کریں گے کہ ایسے بھی بد نصیب ہیں جنہوں نے جائیداد کی خاطر اپنے والد کو قتل کر دیا ہے.
ایک واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ ایک شخص بہت ہی مالدار تھا، اس کے ایک اولاد تھی، جلدی اسی آپ کے قریب بھی شہر کی بات ہے، شاید دمہ میں جو ویلی کی ممکن خبر ہو، ایک اولاد تھی، لڑکا ذرا سا نشہ وغیرہ استعمال کرتا تھا، بوڑھا باپ تھا، اس کے جو برے ساتھیوں نے کہا کہ تم کب تک اس بڈھے کے مرنے کا انتظار کرو گے، جب تک بڈھا نہیں مرے گا جائیداد کے مالک نہیں بنو گے، ایسا کرو کہ لے جاؤ اس کو کہیں ڈھکیل دو اٹھا کے۔ اس شخص نے اپنے باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو گھمانے لے چلتا ہوں، کسی دن لے گیا، چلیے آپ کو تفریح کرا لاتا ہوں۔ بڈھا خوش ہوا کہ میرا بیٹا کتنا لائق ہے کہ مجھے تفریح کے لیے لے جا رہا ہے، لے گیا، اور جو یہاں پہ شہروں میں بنے ہوئے ہیں وہ مکانات جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان میں اس کو لے آ کے ڈال دیا، کرسی پہ بٹھایا جو عربیہ ہوتی ہے ڈھکیلنے والی، اور ڈھکیلا اور بھاگایا کہ چلو اب تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ جس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا تو حکومتوں کے ہاں لاوارثوں کا ٹھکانہ، لے گیا اس گھر میں ڈال دیا۔ اس گھر میں ابھی ڈال کے وہ گاڑی سے باہر آیا تھا کہ باہر ہائی وے روڈ پر آیا، گاڑی تیز تھی، ایک ٹریلا آ رہا تھا، دونوں کی ٹکر ہوئی اور فوراً اس کی موت ہو گئی۔ پیچھے سے ایک دوسرا آدمی آیا جو یتیم خانے میں، اسی لاوارث خانے میں کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، کہہ رہا ہے کہ ابھی میں آ رہا ہوں اور روڈ پہ میں نے ایک بہت بڑا حادثہ دیکھا کہ ایک نوجوان ادھر ہی سے نکل کر کے گیا ہے اور فلاں جگہ ٹریلا سے اس کی ٹکر ہوئی اس کی کار کی اور مر گیا۔ اس بڈھے نے سوچا کہ شاید وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے خبر دی گئی کہ ہاں بڑے میاں وہ تمہارا ہی بیٹا ہے جو تمہیں یہاں ڈھکیل کر کے گیا ہے۔ غور کیجئے کتنے جلدی اللہ رب العالمین نے دکھا دیا والدین کی ناقدری کا انجام۔ ابھی اس نے دولت کی نیت سے اسے ڈھکیلا کہ لے جاؤ اس کو وہاں بند کر دوں گا، اس کی خدمت لوگ کریں گے اور میں جائیداد کا وارث بن جاؤں گا، ابھی نیت کے ساتھ اس کو اس گھر میں ڈال کے آیا تھا لاوارث خانے میں کہ اللہ نے اس کو فوری طور سے اس کا نتیجہ دکھا دیا کہ تم اپنے ماں باپ کی ناقدری کرو گے، یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو، ماں اور باپ کی خدمت کے ذریعے اللہ کی جنت کو خریدو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو خدمت کر لیں گے اور نیکی اور بھلائی کے ذریعے اللہ کی رضا مندی پا لیں گے، اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ چلے گئے اور وہ خدمت نہیں کر سکتا، کیا اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ اس کے لیے بھی بہت سارے راستے ہیں۔ صحیح الادب المفرد میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی قبر میں اس کا درجہ ایک دن کسی دن بلند کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ روز تو میں اس حالت میں نہیں رہتا تھا، آج میری قبر میں میرا درجہ بلند ہو گیا، میرے عذاب میں تخفیف ہو گئی، میری نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، یہ کیسے؟ روز تو میں اس حالت میں نہیں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کہیں گے کہ ولد استغفر لک، تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو آج اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا کیا، آپ کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، قبر میں ہیں، قبر میں اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دے گا، قبر میں ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا، ان کا مرتبہ بڑھا دے گا۔ کب؟ یہ اس شخص کے لیے جس کے والدین نہیں ہیں، اور جس کے والدین ہیں اس کی تفصیل تو ابھی آپ سنتے آئے ہیں۔ جس کے والدین نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے، ان کی طرف سے حج بھی کر سکتا ہے اور بہت سارے خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہیں سے دور دراز سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ان امی توفیت ولم توص، میری ماں مر گئی، میری ماں دنیا سے چلی گئی، لیکن اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کیا کہ میں اس کو نافذ کروں اور اسے کچھ ثواب پہنچے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا میں اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں تم صدقہ کرو، تمہاری ماں کو اجر مل جائے گا۔ تو اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ صدقہ و خیرات کرے،
اس کے ماں باپ کو اجر مل جائے گا، توبہ اور استغفار اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس کے ماں باپ کو اجر مل جائے گا۔ اس طرح سے انسان اپنے مردہ ماں باپ کے لیے دعا اور ان کے لیے صلہ رحمی کا سبب بن سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ واقعہ شاید ابو داؤد یا مسلم میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک دیہاتی ایک گنوار آدمی ملا۔ دیہاتی کو آپ نے دیکھا ہوگا، بدوؤں کا رہنا سہنا۔ رکے، سواری سے اترے اور اپنی جو پگڑی تھی وہ اس کے سر پہ رکھ دیا انہوں نے، اور جو سواری تھی ان کی گھوڑے کی یا خچر کی وہ سواری بھی اسے دے دیا۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ ارے یہ دیہاتی آدمی تھوڑے پر راضی ہو جاتا، آپ نے پگڑی بھی دے دیا۔ پگڑی دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی ایک انتہائی اعزاز اس کو دے دیا آپ نے، اور سواری بھی دے دیا۔ کوئی اگر آپ کو کسی گاڑی سے جا رہا اور آپ کو اپنی گاڑی دے دے کہ لے جاؤ میں پیدل جاؤں گا، آپ کتنا خوش ہوں گے بتائیے، ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری اس کو دے دیا، پگڑی بھی دے دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دیہاتی آدمی تھوڑے پر راضی ہو جاتا، اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور یہ دیہاتی میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست ہے، میں نے اپنے والد کے دوست کی قدر کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کی قدر کی جائے، ان کے دوستوں کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ ہمارا کیا مزاج ہے؟ کوئی آدمی اگر آتا ہے کہ بھائی تمہارے والد سے میری دوستی تھی اور واسطہ دیتا ہے دوستی کا، اگر نالائق لڑکا ہے تو کہے گا جاؤ میرے والد سے دوستی تھی، سمجھو میرا کیا لینا ہے، جاؤ میرے والد کی تمہاری دوستی تھی، ہے کہ نہیں بات؟ ہم کتنے نافرمان ہیں۔ انسان اس پہلو پہ غور کرے کہ والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے دوستوں کے ذریعے ان کی جو ہے خیر کا، ان کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ والدین کے ساتھ سلوک کا اور کون سا ذریعہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب چلو تو ان کے آگے آگے نہ چلو، یا جب کہیں بیٹھنا ہو ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ بیٹھ جاؤ کہ ابا بیٹھو یہاں پہ، ان سے پہلے نہ بیٹھو۔ یہ آداب ہیں کہ کہیں بیٹھنا ہو، کسی جگہ جا رہے ہیں، کسی ہوٹل میں، کسی مجلس میں، تو اپنا بیٹھ جاؤ کہ یہاں بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ پہلے انہیں بیٹھائیے پھر آپ بیٹھیے۔ اسی طرح سے ان کے آگے آگے نہ چلیے، اگر راستہ بتانا ہے تو چل سکتے ہیں، لیکن آگے آگے کہ چلو میں چل رہا ہوں آپ پیچھے سے آؤ، یہ غلط ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اسی لیے انسان اپنے والدین کی قدر کرے گا تو وہ اللہ کی جنت پائے گا، اور والدین کی ناقدری کرے گا تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جریج کے واقعے میں اور دوسرے واقعات میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ ایک اور حدیث سے اس کو سمجھیے، مستدرک حاکم میں یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے سے لے کر کے قیامت تک ٹال دے گا۔ ایک گناہ آج آپ نے کیا، اس کی سزا آج ملے گی، کل ملے گی، پرسوں ملے گی، قیامت تک ملے گی، یعنی گناہ سے لے کر کے قیامت تک وہ سزا ٹال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب سمجھے گا، جب بہتر سمجھے گا، آپ کو اس کی سزا دے گا، یا چاہے تو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا الا عقوق الوالدین، مگر ماں اور باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا فوراً اس کو ملتی ہے۔ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ کے بیٹے وہ سلوک کر کے آپ کو دکھا دیں گے۔ آپ کی بیوی نے آپ کی ماں کی جتنی خدمت کی ہوگی اپنی بہو کی، اتنی ہی خدمت آپ کی بہو آپ کی بیوی کی کرے گی۔ جتنی خدمت آپ اپنے بیٹوں کی، آپ اپنے باپ کی کریں گے، اتنا ہی جو ہے آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ کے بیٹے اگر آپ کو عزیز ہیں تو آپ کے باپ بھی جو آپ کو عزیز رکھتے تھے، آپ جب چھوٹے تھے آپ کے والد آپ کو عزیز رکھتے تھے، جس طرح آپ آج اپنے بیٹوں کو دنیا کی ساری چیزوں سے بلند سمجھتے کہ میرے بچے ہیں، میری اولاد ہیں، اسی طرح آپ بھی اس باپ کی اولاد تھے جس کو آپ آج ٹھکرا رہے ہیں یا جس کو دور کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ انسان کی جو بھی مصیبت یا جو بھی اس کی برائی یا اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ سے لے کر کے قیامت تک اس کی سزا مؤخر کر دے گا، لیکن والدین کی نافرمانی کا جو جرم ہے، اس کی جو سزا ہے، یہ بہت جلدی دکھا دیتا ہے۔